والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت. معزز دوستو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع سرگودا کے زیر اہتمام مرکزی عیدگاہ میں سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرنے والوں، سرگودا کے شاہینوں، اسٹیج پر تشریف فرما امیر مرکزیہ حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ، نائب امیر مرکزیہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ عزیز احمد دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت مولانا نور محمد ہزاروی دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. معزز دوستو، توجہ رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، میں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا. میرے دوستو، رب کریم کا فضل احسان امتنان ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے. اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. یہ اللہ نے وہ ہمیں نعمت دی ہے جس نعمت کی قدر بندے کو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں روز روشن کی طرح آنکھیں دیکھ لیں گی. میرے دوستو، خصوصاً نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، عقیدہ ختم نبوت پر دلائل اللہ کے قرآن میں موجود ہیں. عقیدہ ختم نبوت پر دلائل رسول پاک کے فرمان میں موجود ہیں. عقیدہ ختم نبوت پر دلائل امت کے اجماع میں موجود ہیں. میرے دوستو، آپ اسٹیج سے قرآن کریم بھی سنیں گے، احادیث نبویہ بھی سنیں گے، امت کا اجماع بھی پیش کیا جائے گا. لیکن نوجوانوں، میں آپ کو آپ کی تاریخ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے مسلمانان امت نے ہر دور میں سینہ سپر ہو کر کفر کا مقابلہ کیا ہے. علماء کرام سے اسٹیج کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور مجمع میں دیکھ رہا ہوں باوجود وسعت کے یہ عیدگاہ کی جگہ تنگی کا شکوہ کر رہی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، رسول پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آخری 10 سالوں میں جہاد کا حکم دیا تھا. قرآن کریم میں ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. حضور پاک علیہ السلام کی دنیاوی زندگی مبارک میں آخری 10 سال کے اندر جہاد کا اعلان ہوتا ہے. تو ہم اگر تاریخ پہ نظر دہرائیں تو ہمیں نظر آتا ہے پیغمبر نامدار نے 27 مرتبہ خود جہاد کا سفر کیا ہے، 400 مرتبہ صحابہ کرام کو میدان جہاد میں تشکیل پر بھیجا ہے. جس سفر میں حضور خود جائیں اسے غزوہ کہتے ہیں، جس میں حضور پاک کے نمائندہ حضور کے حکم پہ جائیں اسے سریہ کہتے ہیں.
تقریباً 400 غزوات اور 427 غزوات و سریات کے سفر بنتے ہیں۔ اگر ان 10 سالوں میں دیکھیں جو مسلمان شہید ہوئے یا جو کافر آجہانی ہوئے ہیں ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ آپ کتب کھنگال لیجئے، آپ تعداد اکٹھی کر لیجئے، آپ شہداء اور کافر مردوں کو شمار کر لیجئے، آپ کو 750 کا فیگر بڑھتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، بلکہ کل اموات کی تعداد 4739 نظر آتے ہیں۔ میری بات کا مطلب یہ ہے پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کی جہادی زندگی میں 750 بندہ بھی دنیا سے نہیں گیا، اس سے کم گئے ہیں۔ پوری دنیا میں دین کا پھیلا رہلانے کی تیاری ہو چکی ہے، یہ پوری زندگی نبوی کی بات ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے۔ صدیق اکبر کے دور میں یمامہ کی جنگ ہوتی ہے، مسلمہ کذاب مدعی نبوت ہے، وہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، اس کی سرکوبی کے لیے مدعیان نبوت کے پیروکاران کے سروں کو کلا کما کرنے کے لیے صدیقی لشکر صحابہ کرام کا لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمہ کذاب کی گردن کو اڑا دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس سے واپس آتے ہیں۔ ان شہداء کی تعداد کو دیکھیں، میں علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر کی نرمی کو دیکھیں، صدیق اکبر کی شفقت کو دیکھیں، رحمت والے مزاج کو دیکھیں، نرم دل اور رحم دل انسان کے معاملات کو دیکھیں، اور ختم نبوت کے سرحد پر پہرا دیتے صدیق اکبر کے دور کی اس پہلی جنگ میں صحابہ کرام شہداء کی تعداد دیکھیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سمجھ آتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ کتنا سینسیٹیو میٹر ہے، ختم نبوت کے نظریہ کتنا حساس موضوع ہے۔ صدیق اکبر نے 1200 صحابہ کرام کی قربانی اس جنگ میں دی ہے، لیکن حضور پاک کے ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میری بات کا مطلب یہ ہے عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں، اپنی تاریخ کو یاد رکھو، اپنے ماضی کو یاد رکھو، اکابرین کے کردار کو یاد رکھو۔ خدا کی قسم مستقبل آپ کا ہے، آپ سے آپ کا فیوچر کوئی نہیں کھینچ سکتا۔ وہ قومیں کبھی ناکام نہیں ہوئی جو اپنے ماضی کو یاد رکھا کرتی ہیں۔ میں ایک دو باتیں اس پر کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ اگر آپ اس پر مطالعہ کرنا چاہو، تفصیل آپ کو مقدمہ رودات بہاولپور میں مل جائے گی۔ فاضل دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا الہی بخش دامت برک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ہے۔ ان کی بیٹی کا نکاح ان کے ایک شاگرد مولوی عبدالرزاق بن جان محمد سے ہو جاتا ہے۔ ابھی لڑکی نابالغہ تھی، جب لڑکی کی عمر بلوغت کو پہنچی، نکاح کے دن آئے، اتفاق سے ان کا داماد عبدالرزاق جو ان کا شاگرد تھا وہ قادیانی ہو گیا۔ انہوں نے سمجھایا، ہر طرح کے دلائل دیے، لیکن وہ مسلمان ہونے کی طرف واپس نہیں آتا تھا۔ آخر بات عدالت میں گئی ہے۔ 26 جولائی 1926 کو احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور کی عدالت میں کیس دائر ہوتا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ایک سابقہ مسلمان سے ہوا تھا، رخصتی سے پہلے اس کا خاوند قادیانی مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ ہمارا اسلام ختم نبوت کے انکاری کو آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام سمجھتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ میں اپنی بچی
کا نکاح اس شخص کو نہیں دینا چاہتا، لہٰذا اس نکاح کی تنسیخ کی جائے۔ جب کیس آ گیا، قادیانیوں نے بڑی شوق سے کیس کو قبول کیا اور اپنے گرو گھنٹال، اپنے مولوی، اپنے مناظرین کو لا کر عدالت پہ کھڑا کر دیا اور کہا ہم احمدی ہیں، احمدی مذہب اسلام سے باہر نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک مسلمانوں کا فرقہ ہے۔ یوں پیش کیا، یہ کیس چلتا چلا گیا، بہاولپور کی عدالت میں پہنچا۔ ادھر سے قادیانیوں کا جلال الدین شمس اور غلام احمد مناصر آتے، ادھر سے مسلمانوں کے علماء آتے، حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی، یہ جامعہ عباسیہ کے سربراہ تھے، یہ موجود تھے، مولانا محمد صادق یہ موجود تھے، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی ان کی قیادت تھی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان کی نگرانی تھی۔ ان سمیت بات جن کے پر نظر انتخاب گئی ہے، دارالعلوم دیوبند کے خاتم المحدثین، خاندان سادات کے چشم و چراغ حضرت علامہ سید انور شاہ کاشمیری پہ نظر انتخاب گئی۔ حضرت آپ تشریف لائیے، عدالت میں آج کٹہرے میں بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے۔ ملت قادیانیہ دشمنانان پیغمبر ہیں، اس کے ثبوت کے لیے آپ کی قیادت چاہیے۔ حضرت نے اپنے تمام پروگرامز کو منسوخ کر دیا، ملتوی کر کے بہاولپور تشریف لائے۔ بہاولپور میں بحث ہوئی، بہاولپور میں دلائل چلے، مرزائیوں نے بھی دلائل دی ہے، علماء نے دلائل کو توڑا اور ان کے دلائل کو یوں اڑایا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری کی بات پڑھیے، آپ کو مقدمہ رودات بہاولپور میں مل جائے گا۔ اسی اثناء میں جلال میں آ کر حضرت بات فرماتے تھے، اے قادیانیوں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، اگر تمہیں مرزا قادیانی کے جہنمی ہونے میں شک ہے آؤ مجھے چیلنج کرو۔ انور شاہ اللہ سے دعا کر کے کہتا ہے، پیغمبر نامدار کی ختم نبوت کے عقیدے پر اعتماد کر کے کہتا ہے تمہیں آنکھوں سے اس کی جہنمی ہونا دکھاؤں گا۔ تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، سید انور شاہ صاحب کاشمیری۔ لیکن قادیانیوں کو صاف سونگ گیا، دلائل توڑے، حوالہ جات توڑے، ثبوت و پروف کو وہاں رد کیا اور دلیل کی دنیا میں اللہ کے قرآن سے لے کر فرمان رسول تک، فرمان رسول سے لے کر احکامات و عملیات صحابہ تک، اجماع صحابہ سے لے کے اکابرین امت کی عبارات و تحریرات تک اپنے موقف کو مدلل مبرہن کیا اور جج کے سامنے اس بات کو منوایا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے اس وقت تک خارج رہے گا جب تک حضور پاک کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کرے گا، مرزا کے کافر ہونے کا اعتراف نہیں کرے گا۔ یہاں سے واپس چلنے لگے، نواب آف بہاولپور کو کہا مجھے یقین ہے یہ فیصلہ قادیانیوں کے کفر پہ آئے گا، جال حق کو وزاکل باطل کی عملی تفسیر بن کے آئے گا۔ میں اس دھرتی پہ زندہ رہا، فیصلہ اپنے کانوں سے خود سنوں گا۔ اگر میں نے دائی اجل کو لبیک کہہ لیا میں اللہ کے حاضر ہو گیا، نواب صاحب یہ فیصلہ لے کر میری قبر پہ سنا دینا۔ حضرت کی زندگی اس دنیا میں پوری ہوئی، نواب صاحب نے وصیت پہ عمل کیا، فیصلہ وہی سنوایا۔ سرگودا کے شاہینوں میں بات یہ کر رہا ہوں، 1926 کا فیصلہ 1935 میں پورا ہوا چاہتا تھا، ابھی 1 سال رہتا تھا۔ قادیانیوں کو سمجھ آ گیا عدالت عالیہ ہمارے کفر پہ دستخط کرے گی، ہمارے شہادت پر فیصلہ کرے گی، اب کیا کریں؟ مرتے کیا نہ کرتے، منتیں کی، ترلے کیے، پیسوں کی آفر کی، لالچ دیا، رشوتیں دی، لیکن جب بات نہ بنی قادیانیوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کام یہ کیا کہ جو عبدالرزاق اپنی منقوہ کے لیے مقدمہ لڑ رہا ہمارا قادیانی ہے، اسے فنش کر لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، قتل کرا دیتے ہیں، مدعا علیہ مر جائے گا۔ ہم جا کر جج کو کہیں گے جب سامنے والا ہی مر گیا، کیس داخل دفتر
بدتر کر دو، مثل کیس داخل دفتر ہو جائے۔ قادیانیوں نے راتوں رات عبدالرزاق کا قلعہ کما کیا، اسے مارا، اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے عدالت میں جج کے سامنے پہنچے اور انہیں کہا اب بندہ ہی مر گیا، فیصلہ سنانے کا فائدہ لڑکی عدت میں بیٹھے ایام پورے کرے، یہ جو معاملہ وہ کرے، بس اس کی کسی اور جگہ شادی کر لیں، ہم اس سے کچھ نہیں کہتے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ساری باتیں چھوڑو۔ جج ایک وقت تو حیران ہوا، لیکن ہمارے علماء نے ایک زبردست آئینی نقطے کو اٹھایا، وکلا کو اکٹھا کیا، آئینی نقطوں کو اٹھا کر کانسٹیٹیوشن پیش کرتے ہوئے کہا مدعا علیہ مر بھی جائے لیکن عدالت کا حق ہے وہ فیصلہ دے گی، آپ فیصلہ دیجئے، مدعی مر جائے نہ مر جائے، تاکہ آپ کے فیصلے کو بطور نظیر دنیا کی کسی عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ ایسا فیصلہ نہ ہو جو بطور دلیل عدالتوں میں پیش نہ ہو سکے۔ انہوں نے 7 فروری 1935 کو بہاولپور کی عدالت کے جج محمد اکبر خان رحمہ اللہ نے قادیانیوں کے کفر پہ اور اسلام کی حقانیت پہ فیصلہ۔ مجاہدین ختم نبوت، قائدین ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت۔ میری بات کا مطلب اپنی تاریخ کو یاد کرو، ان باتوں کو پڑھو، شاید یہاں اسٹال ہو تو وہاں سے یہ کتب خریدو۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی چھپی ہوئی یہ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ اگر آپ یوں پڑھیں گے، اپنی تاریخ سے واقف ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا قادیانیوں کے داؤ پیچ کیا ہے، انہیں توڑنا کیسے ہے۔ میرے دوستو، یہ تاریخ یہاں پر بس نہیں ہوتی۔ 1953 میں امیر شریعت